بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس سوال کا جواب دیا جائے گا کہ کیا سب کچھ اللہ تعالی نے بنایا ہے؟ اگر سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو پھر یہ موبائل، ہوائی جہاز، یہ طرح طرح کی مشینیں اور کار، بائک، جتنے واہن ہیں، گاڑیاں ہیں سفر کرنے کے لیے تیز رفتار، یہ مشینیں یہ سائنس والوں نے، ٹیکنالوجی والوں نے بنائی ہے یا اللہ تعالی نے بنائی ہے؟ یہ جو ہمارے مکانات ہیں، یہ جو ہمارے کپڑے ہیں، چپل، جوتے ہیں، یہ سب ہم نے بنائی ہے یا پھر اللہ تعالی نے بنائی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ اللہ نے بنایا ہے تو پھر ہمیں اسباب کیوں اختیار کرنے پڑتے ہیں؟ اگر سب کچھ اللہ تعالی ہی کرتے ہیں تو پھر ہمیں اسباب کیوں اختیار کرنے پڑتے ہیں؟ پہلے سوال کو لیجئے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہے یا انسانوں نے؟ ہر چیز اللہ نے بنائی ہے یا بعض انسانوں نے بنائی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ از سر نو انسان نے کوئی بھی چیز نہیں بنائی، سب کچھ اللہ تعالی نے حقیقت میں بنایا ہے۔ کیسے؟ آپ کہیں گے کہ جی موبائل تو انسان نے بنایا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ موبائل جب انسان نے بنایا تو کیا اس کی ساری چیزیں اس نے ایسے ہی عدم سے وجود میں لے آیا تھا؟ وہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان ساری چیزوں کو اس زمین کے اندر، اس دنیا کے اندر بنا رکھا تھا۔ انسان نے اس کو اب تک تلاش نہیں کیا تھا، اب تلاش کر لیا، اور تلاش کرنے کے بعد ادھر سے ادھر جوڑ کر کے کوئی چیز گھٹائی، کوئی چیز بڑھائی، اور ایسے ہی اس کو جوڑ توڑ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی، دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ ایجاد کسی نے کوئی بھی چیز نہیں کی کبھی بھی۔ ایجاد کرنا تو تب ہے نا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تب آپ کوئی چیز بنا دیں، اور یہ صفت تو صرف اللہ رب العزت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اس وقت بنایا جب کچھ بھی نہیں تھا، اور آپ نے جب بائک بنائی یا کوئی بھی چیز بنائی، کوئی بھی مشین بنائی، تو اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں تھیں انہی کو ادھر سے ادھر جوڑ دیا۔ موبائل میں لگی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری دنیا میں پہلے سے موجود تھی، انسان نے اس کو تلاش کیا اور اس کی صورتیں، اس کی شکلیں بدل بدل کر کے ادھر سے ادھر جوڑ کر کے یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ مثال کے طور پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ، جو بھی نظارہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ رکتا تو ہے نہیں، وہ سین، وہ نظارہ موبائل میں رک جاتا ہے۔ کیسے؟ ارے بھائی، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کی ساری ویڈیو زمین کے پاس موجود ہے، اب تک کی ساری ریکارڈنگز موجود ہے، تم نے تو بہت بعد میں ریکارڈنگز یہ سارے سسٹم بنائے ہیں۔ انسان نے یہ تلاش کیا کہ جو ہماری آواز ہے وہ زبان سے نکلنے کے بعد، منہ سے نکلنے کے بعد کہاں جاتی ہے، اس کو تلاش کیا اس نے، اور اس کو تلاش کرنے کے بعد اس نے جو فضا کے اندر گھومنے پھرنے والے ذرات ہے کہ انسان کی زبان سے نکلتے ہی جن میں آواز پہنچ جاتی ہے، جو آواز کو لے لیتے ہیں اور ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، ان کو پکڑ کر کے قید کر لیا ہے اور اس موبائل کے اندر ڈال کر کے آپ کو دے دیا۔ یہ وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا کر کے رکھا ہے۔ ایسی آپ جتنی بھی چیزیں بنا رہے ہیں، آپ نے کپڑا کس چیز کا بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کی ہی شکل تو بدلی ہے، ورنہ آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو پھر بندہ اسباب کیوں اختیار کرتا ہے؟ یعنی انسان کی بھوک مٹانا کام ہے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر وہ کھاتا کیوں ہے؟ اگر اولاد دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو اس کو شادی کی کیا ضرورت ہے، بیوی سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، جو نظام بنایا ہے، وہ امتحان کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود ہی ڈائریکٹ سارے کام کر کے دکھائیں گے بغیر کسی بہانے اور سبب کے، تو پھر امتحان ہی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو، حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ پتہ لگائے کہ تم میں سے کون کتنے اچھے اعمال کرتا ہے، کون کتنے برے کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب آگ کو پیدا کیا تو اس کے اندر یہ صفت رکھی کہ جب بھی اس سے کوئی چیز ٹچ ہوگی تو یہ اس کو جلا دے گی۔ اب جلانے کی صلاحیت تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہی رکھی ہے نا، پانی کے اندر صلاحیت رکھی کہ یہ اس کو بجھا دے گا۔
ایسی بہت ساری چیزوں کے اندر جتنی چیزوں میں آپ اثر دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنایا اس وقت ان میں یہ اثر رکھ دیا. اب جب کسی کو آگ جلاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار آگ نے جلا دیا. ہاں آگ نے جلا دیا یہ کہنا تو صحیح ہے، لیکن وہ صفت اس کے اندر وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی. اب امتحان ہے کہ دیکھیں انسان آگ کو خود مختار حقیقی سمجھتا ہے، اس کا اختیار حقیقی طور پر سمجھتا ہے، مؤثر حقیقی اس کو مانتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے سارے اسباب بنائے اور ہم اسباب کو اختیار کرتے بھی ہیں. دنیا کے اندر سارے کے سارے کام اسباب سے ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہاں یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو امتحان بھی تو لینا ہے کہ دیکھو کون کس پہ یقین کرتا ہے، اسباب پر یا اللہ تعالیٰ پر.